علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بلاتی رہے نیکی کی طرف۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو بلائی کی طرف، نیکی کے کام کی طرف بلاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے جیسا نیکی کرنے والے کے لیے۔ دین اسلام ایک ایسا کامل اور اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں آپ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ نیکی کرتا ہے تو جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں، اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اس جماعت میں شامل ہیں جس میں قرآن کا ذکر کیا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو برائی سے روکے اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اگر ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہیں تو یہ بڑے افسوس اور دردناک بات ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرنا ہے جو نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے خود ٹھیک ہوں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارے ہر لہجے سے، ہمارے کردار سے دین نظر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی جو ہے وہ ہماری گزر رہی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بدعات سے اور بری چیزوں سے بالکل پاک ہو۔ تو پھر جب ہم یہ ہمارا کردار بولے گا تو پھر ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت میں بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں علم دین سیکھنا ہے، دین کے کام کرنے ہیں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، خود بھی دین سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اور آج کل کے دور حاضر میں تو بھلائی کا کام، نیکی کی دعوت دینا بالکل آسان ہے۔ سوشل میڈیا کو یوز کر کے آپ نیکی کے پیغامات، اچھے پیغامات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں جو حقیقت میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں گناہ مل رہا ہے کیونکہ وہ بات اتھینٹک نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کریں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کا کام کریں، جب بھی کوئی چیز کسی کو بھیجیں تو پہلے اس کی اچھے طریقے سے ویریفیکیشن کر لیں کہ واقعہ ہی یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر آپ صحیح معلومات اور صحیح دین پھیلائیں گے تو انشاءاللہ جو بندہ آپ کی بھیجی ہوئی چیزیں سنے گا، پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے 1 سے 2 اور 2 سے 10 اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں چلی جاتی ہیں، تو بہت زیادہ کثیر تعداد میں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے علماء کی زیر نگرانی علم دین حاصل کریں، پہلے اس کو خود اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے بعد پھر اسے دوسروں کو سکھائیں اور دین کی اس جماعت میں آپ شامل ہو جائیں جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس جماعت میں شامل کر دے جس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ درود شریف، استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور سب سے بڑی بات اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ انشاءاللہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ جب ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت میں ایک عظیم کامیابی ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔